سب سے کامن چیز چل رہی ہے وہ ہے OTP کا فراڈ۔ آپ کو ایک ٹیلی فون کال آتی ہے جو کہ بظاہراً بینک کے آفیشیل نمبر سے آ رہی ہوتی ہے۔ سسٹم کے فلاز بھی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سیلر بھی یہ خود ہوتے ہیں، پرچیزرز بھی یہ خود ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی اینڈ آف دا ڈے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک فیک ٹرانزیکشن تھی۔ کچھ گروہ ایکٹیو ہیں مارکیٹ کے اندر جو کہ فیک چیکس بنا رہے ہیں۔ ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک اریسٹ کی ہے، ہمارے پاس ایک ملزم ہماری کسٹڈی میں آئے ہیں جنہوں نے یہ کام پکڑا ہوا تھا کہ وہ چیکس فیک بناتے تھے۔ ہمارے پاس تو معاملہ تب آنا ہے جب فراڈ ہو چکا ہوگا، اس لیے آج کا آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہمارے پاس آنے سے پہلے ہی اپنی ڈیو ڈیلیجنس آپ لوگ کر لیں۔ بینکوں کے حوالے سے 2-3 قسم کے معاملات ہیں جو کہ عام عوام الناس کی نوٹس میں ہونا ضروری ہیں تاکہ وہ اپنے معاملات میں اس سے احتیاط کریں۔ سب سے پہلے آج کل جو سب سے کامن چیز چل رہی ہے وہ ہے OTP کا فراڈ۔ آپ کو ایک ٹیلی فون کال آتی ہے جو کہ بظاہراً بینک کے آفیشیل نمبر سے آ رہی ہوتی ہے۔ آج کل کے فراڈیوں نے ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا ہے کہ وہ یہ اپنی جو ٹیلی فون کی جو فیسلٹی ہے اس کو انٹرنیشنل نمبرز کے تھرو بائی پاس کر کے کسی اکاؤنٹ ہولڈر کا، جیسے فار ایگزامپل میرا اکاؤنٹ کسی XYZ بینک میں ہے تو مجھے اسی XYZ بینک والے نمبر سے، جو کہ بعد کے 9 ہندسے وہی ہوں گے، پہلے 2 ہندسے بھی 021 کے ہوں گے لیکن اس سے پہلے 00 یا +21 لگا ہوگا، ظاہر یہ کیا جائے گا کہ یہ کراچی کا نمبر ہے جبکہ وہ ایک انٹرنیشنل ڈائلنگ کوڈ ہوتا ہے۔ اس سے آپ کو کال آئے گی اور آپ کو سادہ لو انسان ان کو کال کر کے وہ خود کو بینک کا نمائندہ ظاہر کریں گے اور اس کے اوپر وہ کہیں گے کہ ہمیں آپ کے اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن کرنی ہے، اگر یہ آپ ویریفیکیشن نہیں کرتے تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے گا۔ اس صورتحال میں وہ آن لائن ساتھ ساتھ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز وہ وہاں پہ ڈال کر آپ سے شیئر کرتے ہیں OTP، جو ون ٹائم پاسورڈ جس کو کہا جاتا ہے۔ وہ ون ٹائم پاسورڈ جب آپ کے موبائل پر آتا ہے تو چونکہ آپ اس امپریشن میں ہوتے ہیں کہ یہ بینک کی طرف سے کال ہے تو آپ اس کے جانسے میں آ کر وہ OTP اس سے شیئر کر دیتے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کا تمام تر کنٹرول اس شخص کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے جو آپ کو یہ فیک کال کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کے اکاؤنٹ میں سے ٹرانزیکشنز کرتے ہیں۔ سسٹم کے فلاز بھی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان لوگوں تک پہنچنے میں، لیکن ہماری کوشش پوری ہوتی ہے۔ چونکہ بینکنگ چینل ہے اور بینکس چونکہ ہمارے ساتھ بہت ریگولرلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، اور میں اپریشیٹ کروں گا تمام بینکس کو جس طرح سے وہ ہمارے نوٹسز کے اوپر ہمیں فوراً جواب دیتے ہیں اور فوراً رپلائی دیتے ہیں تاکہ ہم اس طرح کے جو میننسز ہیں سوسائٹی کے اندر ان کو ہم کرب کر سکیں۔ دوسری قسم فراڈ کی ہے جو کہ پرسن ٹو پرسن فراڈ ہے، کہ وہ آپ کو آپ کا رشتہ دار عزیز فون کر کے موبائل پہ بات کرے گا کہ جی میں فلانا آپ کا رشتہ دار بول رہا ہوں، میں امریکہ میں یا کینیڈا میں ہوں، میں پاکستان آ رہا ہوں، آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیجیے، میں آپ کو کچھ پیسے بھجواتا ہوں ابھی۔ تو وہ اس صورت میں آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر اس کو اپنا رشتہ دار سمجھتے ہوئے اس کو وہ اکاؤنٹ نمبر بھیجتے ہیں، اور اس اکاؤنٹ نمبر کے ذریعے وہ آپ کو ایک فیک اسکرین شاٹ بھیجتا ہے کہ میں نے یہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروا دیے ہیں لیکن نیٹ ورک کی وجہ سے کچھ اپ ڈیٹ ہونے میں پرابلم ہے اور آپ کے اکاؤنٹ میں تھوڑی دیر میں یہ پیسے ڈپازٹ ہو جائیں گے۔ مین ٹائم آپ جب یہ 2 لاکھ یا 3 لاکھ یا 5 لاکھ نکلوائیں گے تو آپ اپنے پیسے پورے کر لیجئے گا، مین ٹائم میرا یہ دوسرا اکاؤنٹ ہے، اس میں 2 لاکھ روپیہ جمع کروا دیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ فیک اسکرین شاٹ ہوتا ہے، آپ انڈر دا امپریشن یہ کہ ہمارے عزیز ہیں، یہ رشتہ دار ہیں، آپ ان کو وہ پیسے جمع کروا دیتے ہیں، اور بعد میں جب آپ کو ویریفیکیشن ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں تو وہ پیسے آئے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ڈپازٹ سلپ یا وہ جو اسکرین شاٹ ہوتا ہے آن لائن ٹرانسفر کا وہ فیک ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی پھر اسی طرح سے لیئرنگ ہوتے ہوئے پیسے آگے نکلتے ہوئے 8-10 اکاؤنٹوں میں سے گھوم کر جو اصل کلپرٹ ہوتا ہے وہ وہاں سے اینڈ پہ اس کو وڈرا کرتا ہے، یا آج کل یہ جو آن لائن OTP کا اور آن لائن ٹرانسفر کا جو فراڈ چل رہا ہے اس کا سب سے بڑا مصرف یہ کر رہے ہیں کہ جو مختلف یہ ہیں آن لائن پرچیز کی جو اپلیکیشنز ہیں ان کے اندر یہ آن لائن پرچیزز کرتے ہیں، فیک ایڈریسز دیے ہوتے ہیں،
वहाँ इन्होंने अपने फेक अकाउंट्स बनाए होते हैं। सेलर भी ये खुद होते हैं, परचेजर्स भी ये खुद होते हैं, और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे ये पता चलता है कि वो एक फेक ट्रांजैक्शन थी, सिर्फ इस चीज़ को लीगलाइज करने के लिए कि ना हमने वो प्रोडक्ट एक्चुअली ख़रीदी है, ना वो हमें बेची गई है, वो वही पेमेंट है जो हम खुद बीइंग परचेज़र, आगे सेलर भी खुद ही हैं और उसको हम पे कर रहे हैं, और वो एक ट्रांजैक्शन शो हो जाती है। असल में वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुई होती। ये तो आगे टेलीफोन कॉल के हवाले से जो आपके साथ फ्रॉड्स हो सकते हैं। पब्लिक से रिलेटेड जो 2-3 फ्रॉड्स मैं और कहना चाहूँगा कि इसके अलावा हैं। एक है फेक चेक का फ्रॉड। आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, आपको सडनली पता चलता है कि मेरे अकाउंट में से 1 लाख रुपया, लेस देन 1 लाख रुपया, 99,000, 95,000, 97,000, 98,000 कोई एक ट्रांजैक्शन हो गई है। SMS अलर्ट अगर आपका एक्टिवेट है तो उसके थ्रू आप ये पता चलेगा कि जी आपको आपके अकाउंट में से ये कैश निकल गया है। अब हो क्या रहा है कि कुछ ग्रो एक्टिव हैं मार्केट के अंदर जो कि फ़ेक चेक्स बना रहे हैं। तरीका वारदात में ये 1 लाख रुपए से कम रखते हैं जो चेक की अमाउंट है। 1 लाख से कम रखने का मकसद ये होता है कि एक होती है कॉल बैक कन्फर्मेशन। 1 लाख रुपए से ज़्यादा का चेक जब बैंक में आपका कैश होने के लिए जाता है तो बाय लॉज बैंक इज़ बाउंड टू मेक यू अ फ़ोन कॉल, कि बैंक आपको कॉल करेगा कि XYZ साहब आपका ये चेक हमारे पास आया है कैश होने के लिए, क्या हम इसको कैश कर दें? तो इसको कहते हैं कॉल बैक कन्फर्मेशन, CBC। तो जब ये कॉल बैक कन्फर्मेशन होती है, इसकी बाय लॉज 1 लाख से ऊपर की जो अमाउंट है उसके अंदर ये कॉल बैक करना उनको लाजिम होता है। उससे कम की अमाउंट पे कॉल बैक करना उनके लिए लाजिम नहीं है। तो लिहाजा ये जो गैंग ऑपरेट करता है फेक चेक्स को प्रेजेंट करके कैश करवाने वाला, ये लाख से कम की तादाद रखते हैं ताकि कस्टमर को कॉल बैक ना जाए। मीन टाइम नेटवर्क की वजह से जितनी देर में डेबिट होके बंदे को SMS जाता है, या SMS आप मसरूफ़ हैं नहीं देख पाते हैं, थोड़ी देर में देखते हैं, तो उस सूरत में फिर ये होता है कि उस वक्त तक वो कैश लेके वहाँ से निकल चुका होता है मौके से। तो ये है दूसरा तरीका है वारदात। एक तरीका है वारदात और है कि आपकी एक कंपनी मौजूद है, आप XYZ कंपनी के नाम से अपना बिज़नेस कर रहे हैं। एक साहब जाते हैं किसी और प्रोविंस में या किसी और शहर में, वो इसी सेम नाम की कंपनी रजिस्टर करवाएंगे वहाँ पे, और बैंक के अंदर आकर दूसरे किसी बैंक में इसी नाम का अकाउंट खुलवा लेंगे। और इस सूरत में आपके जो लोगों ने आपको अखराजात अदा करने हैं या आपकी कंपनी के जो नाम के चेक बनने हैं, वो किसी के साथ साज़बाज करके आप ही की कंपनी का नाम इस्तेमाल करते हुए सेम नाम की कंपनी रजिस्टर कहीं और करवा कर उसका अकाउंट खुलवा कर वो पैसे उसमें वसूल कर लेंगे। लिहाजा मेरी अवाम उन्नास से गुजारिश है, FIA की तरफ से, हमारे डायरेक्टर जनरल की तरफ से, हमारे डायरेक्टर्स की तरफ से, कि आप अपने मामलात में बहुत एहतियात से काम लें। बैंकिंग चैनल के थ्रू लोग बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। अपनी हर ट्रांजैक्शन के ऊपर बहुत एहतियात कीजिए। पहले मौके पर आप ख़ुद विजिलेंटली जब तक अपनी चीज़ों को संभालते रहेंगे, आपको अल्लाह महफूज रखेगा। अगर आपसे वो चीज़ें संभल नहीं पाएंगी तो दूसरी स्टेज पे वो हमारे पास आएगा मामला, और फिर उसके अकॉर्डिंगली कानून के मुताबिक चीज़ों को देखना होगा।